السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اسی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کو اسی آنکھ سے دیکھیں گے، کیونکہ اس دنیا میں تو اس آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں اتنی قوت پیدا کر دیں گے کہ لوگ اسی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بڑا مشہور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، یقیناً سب نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک بہت ہی عابد بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ سارا دن عبادت کرتے، روزہ رکھتے، اعتکاف میں گزارتے اور رات کو بھی عبادت کرتے۔ وہ مخلوق خدا سے بالکل یکسر کٹے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے آہ و بکا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ وہ کافی دن یہی دعا مانگتے رہے۔ آخر ایک دن غیب سے ندا آئی کہ اچھا اگر تو نے مجھے دیکھنا ہے تو فلاں فلاں تانبے کے بازار میں جا کر فلاں فلاں دکان پر جاؤ اور میری زیارت کر لو۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور اپنا رخت سفر باندھا اور اس بازار کی طرف چل پڑے۔ اس تانبے والے بازار میں پہنچ کر انہوں نے ابھی وہ دکان ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں تانبے کی دیگچی اٹھائے ہر دکان پر جا رہی تھی۔ ایک دکان پر گئی تو اس نے کہا بیٹا میں نے یہ برتن بیچنا ہے۔ اس دکاندار نے برتن لے کر اس کو تولا اور بوڑھی اماں سے کہا کہ اماں اس کے میں 4 درہم دے سکتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا نہیں بیٹا مجھے 6 درہم چاہیے۔ بوڑھی اماں نے یہ کہہ کر اپنا برتن واپس اٹھایا اور اگلی دکان کا رخ کیا۔ اگلی دکان میں بھی اسی طرح اس آدمی نے برتن کو تولا اور کہا کہ اماں اس کے میں 4 درہم دے سکتا ہوں۔ اماں نے اس کو بھی بولا کہ نہیں بیٹا مجھے تو 6 درہم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ باری باری کئی دکانوں پر گئی اور سب دکانداروں نے 4 درہم سے زیادہ اس کو نہیں بولا۔ آخر وہ اسی بندے کی دکان پر گئی جس کو یہ عابد آدمی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اماں گئی اور اماں نے کہا بیٹا میں نے یہ برتن 6 درہم کا بیچنا ہے، کیا تم خریدو گے؟ اس تانبا ساز نے وہ برتن پکڑا اور بولا کہ اماں اس کو بیچنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا میرا بیٹا بیمار ہے اور طبیب نے جو نسخہ لکھا ہے وہ دوائی 6 درہم میں آئے گی اور میرے پاس اس کو بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس دکاندار نے تانبا ساز نے اس بوڑھی اماں کو کہا کہ اچھا اماں اگر اس برتن کے میں آپ کو 25 درہم دوں تو کیسا رہے گا؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ سارا بازار اس برتن کے 4 درہم دے رہا ہے اور تم مجھے 25 درہم کہہ رہے ہو۔ اس تانبا ساز نے 25 درہم نکالے اور اماں کی ہتھیلی پر رکھے اور برتن لے لیا۔ اماں کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے 25 درہم دیکھے تو بہت سی دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہوئی۔ اسی اثنا میں یہ عابد آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چچا کیا آپ کو کاروبار نہیں آتا؟ سارا بازار اس برتن کے 4 درہم دے رہا تھا اور آپ نے وہی 25 درہم میں خرید لیا۔ تو اس تانبا ساز نے کہا کہ میں نے اس سے یہ برتن نہیں خریدا، میں نے اس کی ضرورت پوری کی ہے۔
اور اس کا برتن میں نے اس لیے خریدا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں نے اس کو اسی لیے پیسے زیادہ دیے ہیں تاکہ آئندہ وہ اپنے بچے کے لیے دوائی، اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کر سکے اور اپنے باقی گھر کے برتن بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد یہ سن کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں میں ہی رہتا ہے، اس لیے مجھے غیب سے ندا آئی تھی کہ فلانے بازار میں جا کر اس بندے کی زیارت کر لو۔ ناظرین، چلہ کشی سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو یا نہ ہو، مگر اس تماشاز جیسے لوگوں کو دیکھ کر ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو اسی لیے دنیا میں پیدا کیا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے کام آ سکیں، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کرے گا انشاءاللہ۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد بلاگز، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔